اللہ نے واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ورنہ بھائی ہلچل سیوانی صاحب کو دنیا جانتی ہے، اور واقعی جاننے کی چیز بھی ہے یہ۔ 2 منٹ میں پورے مجمع میں ہنگامہ کر دیا انہوں نے۔ اگر یہ اپنی سی پہ آ جائیں تو پانی میں آگ لگا دیں۔ سبحان اللہ۔ اس ذات کا نام ہلچل سیوانی ہے۔ دیکھیے یہ آگ لگانے کے کام بند کر کہیں سے ملی جائے، مگر بڑی معتبر شخصیت اور بڑی محترم شخصیت، اللہ سلامت رکھے۔ آمین۔ یہ ان کی کرم فرمائی ہے میرے جیسے چھوٹے کو نوازتے، ورنہ ہلچل سیوانی خود ایک اتنا بڑا نام ہے کہ جس کی بلندیوں کو دیکھنے والوں کی اچھے اچھوں کی ٹوپیاں ان کی اڑیوں پہ گر جایا کرتی ہیں۔ یہ بہت بڑا نام ہلچل سیوانی ہے۔ ملاقات تو آج ہو رہی ہے، لیکن جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے ہم نام سن رہے ہیں۔ ہاں، اور یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم ایسی ذات کے ساتھ بیٹھ کے تقریریں کریں گے۔ اللہ نے یہ ہمارا مقدر کیا۔ ہاں، یہ اللہ والوں کی جماعت، ورنہ سچی بتائیے اگر حضور کا عشق ہمارے بیچ نہ ہوتا تو میں رہنے والا یو پی کا، تم رہنے والے بنگال کے ہیں، جنگی پور کے، پھر آخر کون سی وجہ ہے جو تم نے مجھے اتنی دور سے بلا لیا؟ حاجی ذاکر صاحب اللہ سلامت رکھے، آمین۔ ان کی نسلیں آباد ہوں۔ میں سمجھتا ہوں میری 3 سالہ اس مدت میں یہ پہلی شخصیت ایسی ہے جسے جانے انجانے میں پہلے فون پہ ہی تاریخ مل گئی۔ سبحان اللہ الحمدللہ۔ ہاں حضرت، یہ ایک سچی بات ہے۔ میں جانتا بھی نہیں تھا حاجی ذاکر کس چیز کا نام، یہ کون ہے، لیکن اتفاق دیکھیے پہلی مرتبہ انہوں نے فون کیا اور میں نے پہلی مرتبہ میں انہیں تاریخ دے دی۔ یہ اتفاق دیکھی، انہوں نے کہا تاریخ چاہیے، میں نے کہا مل جائے گی، ورنہ 15 دن لوگ فون کرتے ہیں تب جا کے کوئی تاریخ کلیئر ہو جاتی ہے۔ اور اب سوشل میڈیا کے ذریعے جو لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، مہربانی کریں کہ اب رمضان تک کوئی تاریخ نہ لیں، اب رمضان تک گنجائش ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ رمضان کے بعد کی تاریخ ہوں گی تو دیکھا جائے گا۔ اللہ سلامت رکھے، یہ اہل خیر لوگ ہیں، لیکن میں یہ آپ کے خطیب و امام تشریف فرمائے، طبیعت خوش ہو گئی میری۔ عید کے دن کی تاریخ چاہیے تم تو دوسروں کی خوشیوں میں یاد لگاؤ، کبھی ایک دن تو گھر رہنے دو۔ مجھے اتنی انگلش نہیں آتی ہے، اللہ سلامت رکھے اور یہ چہرے ہمیشہ مسکراتے رہیں۔ آمین۔ یہی تو وجہ ہے دنیا لاک ڈاؤن کی ٹینشن لے رہی ہے، ہم حضور کی محفل میں بیٹھ کے اب بھی مسکرا رہے ہیں، اور اس لیے مسکرا رہے ہیں کہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا۔ ہاں، کچھ لوگ اب بھی ایسے منہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں جیسے کوئی آسمان سے اتری ہوئی تیسری مخلوق ہے۔ میں انسان ہوں، آپ کے بیچ کا ہوں، ٹھیک ہے؟ بات اچھی لگے تو سبحان اللہ کہیے۔ یار عشق کی بھی کوئی قیمت ہوتی ہے۔ ابھی مصر کے بازار کے تعلق سے دل کیا کہا تھا ابھی آپ نے انچل بھائی؟ ہاں، یہاں حسن نہیں، حسن طلب چلتا ہے۔ بات میرے ذہن میں آئی تھی، میں سوچ رہا تھا کہ اس شہر میں بک جاتے ہیں خدا کے خریدار، اس شہر میں بک جاتے ہیں خدا کے خریدار، یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے، یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے۔ میں بھی ایک بھائی سے ملا، وہ فوج میں رہتے، اللہ سلامت رکھے، وہ یار حضور کا عشق دیکھ، انہیں پہنچنا تھا کل، پرسوں پہنچنا تھا، کل ان کی نہیں، کل پہنچنا تھا، آج ان کی ٹرین تھی، انہوں نے آج حضور کی محبت میں، ہاں کیا نام ہے، شاطی الشیخ خضر پور کے بھائی، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہیں سلامت رکھے، آمین۔ اور یاد رکھنا کوئی دیکھے نہ دیکھے مدینے والے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ عشق ہے حضور کا جو کہاں کہاں سے کھینچ لیتا ہے۔ ہاں، اور آپ محفل میں بیٹھ کے اسی گاؤں سے اٹھ کے آئیں، پھر بھی ڈاٹا لگا کے بیٹھے، بولنے تیار نہیں۔ آج نہیں بولو گے تو کب بولو گے مجھے بتا دو ذرا۔ یہ ادھر جو پکے میں بیٹھے ماشاءاللہ پکی آواز رکھتے ہیں، آپ سوچتے ہیں میں تو کپڑے کے نیچے بٹھایا، بولنا ہی نہیں ہے کیا؟ ذرا بول کے دکھا دیں آپ بھی ماشاءاللہ۔ چل بھائی اگر مجمع ایسے ہی رہا نا تو پھر تقریر ہوگی۔ ہاں، یہ ماشاءاللہ اچھے بقامت کوہتر بقیمت بہتر، یہ مت سمجھنا یہ چھوٹے، بہت آگے کی چیزیں، ایک ہاتھ آگے کی بات کر دیتے،
اگر مزاج اچھا رہا انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور میں کوشش کروں گا یا اللہ آج محفل کو ایسا بنا دے کہ دیکھنے والا کہے کہ یہ بیٹھے تو اس زمین پہ ہے، دل گنبد خضرا کا طواف کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس اللہ سلامت رکھے، جس نے اس محفل میں جیسے بھی حصہ لیا گیا اللہ اسے بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، خدا نے آپ کو ایسا مجاہد امام دیا ہے۔ میں آیا نا، میں نے بچے دیکھے دوپہر میں، وہ کوششیں وہ کاوشیں، زمینی کام ہو رہا ہے، زمینی کام ہو رہا ہے۔ میں پوری طرح بنگلہ تو نہیں سمجھ پاتا ہوں، لیکن کچھ تو ہم بھی سمجھ لیتے ہیں، اتنے نادان تو ہم بھی نہیں ہیں۔ کیا بچوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے یار، جو کہتے ہیں یہاں آتنکواد سکھایا جاتا۔ آج محفل میں آ کے بیٹھتے، خدا کی قسم 6 سال کے بچے قرآن پڑھ کے سنا رہے تھے۔ سبحان یہ اللہ سبحان اللہ۔ آپ کی محنتیں اللہ قبول فرما لے، اللہ سلامت رکھے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں انچل بھائی، خطیب آتا ہے 1 گھنٹے کے لیے، لیکن آج جو شہروں اور بستیوں میں سنیت سلامت ہے نا، تو حضرت جی ان اماموں کے دم سے سلامت، بے شک بے شک حق ہے۔ اماموں کے دم سے سلامت ہے آج۔ مگر میری قوم افسوس اس بات کا ہے کہ آپ میرے ہاتھ چومو گے، دائیں بائیں گھومو گے، اس کے ہاتھ چومنے مل جائیں، اس لیے کہ بڑی دور سے آیا ہے، اچھی تقریر کرتا، بات الگ ہے، دور سے آیا ہوں، باتیں بھی تھوڑی میٹھی کر لیتا ہوں، لیکن جہاں تک محنت کا سوال ہے، میں نے 24 گھنٹے محنت کی ہے۔ اس امام کو تم سلام کیوں نہیں کرتے جو 24 گھنٹے نہیں، سال کے 12 مہینے محنت کرتا ہے، سال کے 12 مہینے محنت کرتا ہے۔ ہماری قوم کبھی اس امام پر انگلی اٹھاتی ہے، کبھی کہتی ہے اس کا انگوٹھا ہل گیا، کبھی کہتی ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، کبھی کہتی ہے فاتحہ پڑھنے تم کیوں نہیں آئے، کہ تم ہمیں سمجھتے کیا ہو۔ وہ بھائی ان کی بارگاہ میں ادب سے آیا کر، یہ امام ہے نوکر نہیں ہے، یہ جس ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ ممبر کسی کے باپ کا نہیں، رسول پاک کا ممبر ہے، واہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ رسول پاک کا ممبر ہے۔ اور جہاں تک ان کی قربانیوں کا سوال ہے تو سنیں، مجھے بتائیں، اگر آپ کے بچے کے پیٹ میں درد ہے، سردی کا موسم، کڑاکے کی سردی ہو، آپ کے لیے گھر میں کوئی دوا کارگر نہ ہو، کدھر جاتے ہو؟ مسجد کی طرف دوڑتے ہو۔ سردی تمہیں نہیں، امام کو بھی لگتی ہے۔ تم اگر کسی کے بیٹے ہو تو امام بھی کسی کا بیٹا ہے، اگر تمہاری کوئی اولاد ہے تو امام کی بھی اولاد ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تعجب ہوتا، تکلیف ہوتی ہے، تو بھائی ایک بار چپ چاپ کام کر لیں، سارا ڈسٹرب نہ کریں، جس کو جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے۔ سن رہے میری بات جو میں بتانے لگا ہوں؟ میری بات غور سے سننا، بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں۔ تمہارے بچے کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، امام کے پاس دوڑ کے آتے ہو، حضرت بیٹے کے پیٹ میں درد ہے، سردی کا موسم ہے، اس نے نہیں کہا گرمائی میں بیٹھا ہوں، اس نے نہیں کہا لحاف میں ہوں، تو نے جیسی کہا نا کہ امام صاحب بچے کے پیٹ میں درد ہے، اس نے بستر چھوڑ دیا، وہ یار کانوں سے کپڑا لپیٹا، تیرے ساتھ پیچھے پیچھے چلنے لگا، تیرے بچے کے پاس بیٹھ کے اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اس کے کان پہ پڑھ کے دم کیا، سینے پہ دم کیا، تیرے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا، واپس آیا بھی دوسرا آ جاتا ہے، امام صاحب کیا کر رہے ہو؟ کہا بھی آ کے بیٹھا ہوں، جلدی چلو ماں کی طبیعت خراب ہے۔ اس نے نہیں کہا ابھی سردی میں چل کے آیا ہوں، یہ تو اٹھا اور تیرے پیچھے پیچھے چل دیا۔ کسی کی ماں کے اوپر دم، کسی کے بیٹے کے اوپر دم، کسی کا دم نکلے تو یاسین امام پڑھ رہا ہے، کسی کے پیٹ میں درد ہو تو پانی پڑھ کے امام دے رہا ہے۔ مجھے بتا تو صحیح، اگر کسی کے گھر میں مصیبت آتی ہے تو امام سورہ بقرہ پڑھ رہا ہے، بتا تو صحیح اتنی محنتیں کون کرے گا؟ اس نے تو تم سے صرف نماز کی تنخواہ لینی تھی، یہ کس جگہ تم نے لکھا تھا اس کے شرائط میں کہ تجھے دم بھی کرنا پڑے گا، تجھے درود بھی پڑھنا پڑے گا، بیٹے کے پیٹ کا درد بھی کاٹنا پڑے گا، سر کے درد بھی کا علاج کرنا پڑے گا؟ یہ تم نے کوئی شرط تو طے نہیں کی تھی، تم نے 7,000 8,000 10,000 تنخواہ مقرر کی تھی، 5 وقت نماز پڑھانے کی تنخواہ مقرر کی تھی۔ پھر مجھے بتا تو صحیح، یہ تو پہلی میں دوڑتا رہا کس کے لیے، سردی میں بستر چھوڑتا رہا کس کی وجہ سے، تیرے بچوں کا علاج کرتا رہا کس کی وجہ سے؟ آخر کون سا لالچ تھا جس بنیاد پہ اس نے سردی کو سردی نہ جانا، گرمی کو گرمی نہ جانا؟ تو کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ آج امام احمد رضا کا نوکر یہ جواب دے کے جائے گا، جس نے بستر کو بستر نہ جانا، جس نے گرمی کو گرمی نہ جانا، اپنے لیے نہیں، اگر سب کچھ چھوڑا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کی رضا کے لیے چھوڑا۔ نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، واہ بہت خوب حضرت، زندہ آباد۔ حق کا حقدار رسد، حق جس کا جو حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے۔ جی حق ہے۔
اور وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی جو اپنے رہنما کی عزت نہیں کرتی. بے شک حق ہے حضرت. واہ. یہ بات اس لیے کہہ کے جا رہا ہوں کہ ہماری قوم کا مزاج ہے جو دور سے آ کے کہے گا اس کی مانی جائے گی. اگر یہی ہے تمہارا اصول، جو دور سے آ کے کہے گا اس کی مانو گے، تو سنو میں تمہارا مہمان مسافر ہوں، کم سے کم مسافر سمجھ کے مان لینا. اگر آخرت کی بھلائی چاہتے ہو تو علم والوں کی عزت کیا کرو، علم والوں کی عزت کیا کرو. یہ سارے رشتے بعد میں ہیں، مدینے والے مصطفیٰ کا رشتہ سب سے پہلے. سبحان اللہ سبحان مدینے اللہ. والے مصطفیٰ کا رشتہ سب سے پہلے ہے. کون نہیں جانتا؟ آج 26 آیتوں کو مٹانے کی بات سمجھ. ایک بدبخت نے 26 آیتیں نکال کر کے کتاب تشکیل دی اور 26 آیتوں کے بغیر کہتا ہے یہ پورا مکمل قرآن ہے. نعوذ باللہ من ذالک. مجھے بتاؤ تو صحیح، آج ہم انہیں زکوٰۃ خور کہتے ہیں، ہم انہیں چندہ کھانے والے کہتے ہیں، ہم انہیں خیرات لینے والے کہتے ہیں. مجھے بتا تو صحیح، خدا نہ کرے اگر یہ جماعت خاموش ہو جائے اور تیرے ہاتھ میں وہ نسخہ لا کے دے دیا جائے جس سے 26 آیتیں نکالی ہیں، تجھے پتا ہے کون سی آیت کہاں سے نکالی گئی ہے؟ بہت اچھا. سبحان اللہ. آئیے میں ان لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں جو علماء کی قدر نہیں کرتے، طلبہ کو زکوٰۃ خور کہتے ہیں، علم والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اگر تمہارے ہاتھ میں وہ کتاب لا کے دے دی جائے جس سے 26 آیتیں کم کر کے چھاپا گیا ہے، تو بتاؤ تم کیسے پتہ لگاؤ گے کہ کون سی آیت کہاں سے کم کی گئی ہے، کون سا نقطہ کہاں سے ہٹایا گیا ہے؟ تمہیں پھر پلٹ کے اس قوم کے پاس آنا پڑے گا کہ مولوی دیکھیے کتاب لائی گئی ہے، اس میں کون سی آیت کہاں سے ہے. تو بتا تو صحیح، اس قرآن کی آیتوں کا پتہ کون دے گا؟ کہاں سے کون سی آیت ہٹائی گئی ہے یہ کون بتائے گا؟ اسی کے لیے تو خدا نے حافظ قرآن پیدا کیے ہیں، دین کے محافظ پیدا کیے ہیں. اور یہ آج کی کوشش نہیں ہے. وسیم کتا سن لے، کان کھول کے سن، تیری اوقات کیا ہے؟ تو ایک آیت ادا کر سکے؟ خدا کی قسم زمین و زمان ختم ہو سکتے ہیں، قرآن کا ایک نقطہ ختم نہیں ہو سکتا ہے، ایک شعر ختم نہیں ہو سکتا ہے، صبر ختم نہیں ہو سکتا ہے. تیری تو اوقات کچھ بھی نہیں ہے. تجھ سے پہلے تیرے باپ دادا آئے تھے جب اسی بھارت میں انگریزوں کا راج تھا، انہوں نے یہ مہم چلائی تھی ہمیں بھارت سے قرآن ختم کرنا ہے. اور کیسے ختم کرنا ہے؟ ان کے عقل مند لوگوں نے کہا تھا جتنے قرآن کے نسخے ہیں سارے اٹھا کے دریا میں ڈال دو، نہ قرآن ہوگا نہ کوئی قرآن پڑھنے والا ہوگا. انہوں نے نسخے اٹھائے، ان کی حکومت تھی، اٹھا کے دریا میں ڈالے، تلاش کرنے لگے، مسجدوں سے قرآن اٹھائے، مدارس سے قرآن اٹھائے، خانقاہوں سے قرآن اٹھائے، گھروں سے قرآن نکال کر کے دریا میں ڈالے گئے. لیکن اسی قرآن کے لیے جب ایک اللہ والے کی جھونپڑی میں گئے ہیں، ایک اللہ والے کے چھپر میں گئے ہیں اور اس کی کٹیا میں جانے کے بعد کہا تھا بابا کوئی قرآن ہے کہ نہیں؟ بابا نے دیکھا سر اٹھا کے، کہا تھا بات کیا ہے؟ کہا قرآن لینے کے لیے آئے ہیں. کہا کیا کرو گے؟ کہا ہم نے قسم کھائی ہے زمین سے قرآن ختم کریں گے. اتنا سننا تھا اللہ والے کی آنکھوں میں جلال آ گیا. او یار مجھے بتا تو صحیح، ہم بلا وجہ اللہ والوں کے دامن نہیں تھاما کرتے، ہم بلا وجہ میں کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ نہیں ہے، بلکہ اس کی بھی بے پناہ حکمتیں ہوتی ہیں. اللہ والے نے یوں نگاہ اٹھائی، کہا کرو گے کیا؟ کہا ہمیں قرآن دنیا سے مٹانا ہے. کہا کیسے مٹاؤ گے؟ کہا جتنے نسخے ہیں سارے دریا میں ڈال دیں گے، نہ قرآن ہوگا نہ قرآن پڑھنے والا ہوگا. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا، آنکھیں سرخ ہوئی اللہ والے کی. اور ایک بچہ سامنے سے گزر کے جا رہا تھا، آواز دی بیٹے ذرا اندر آؤ. بچہ آ کے کہنے لگا میاں کیا بات ہے؟ کہنے لگے بیٹے یہ قرآن لینے کے لیے آئے ہیں. کہا کس لیے؟ کہا ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ قرآن کو مٹا دیں گے. بچے نے یوں دیکھا، وہ یار مصطفیٰ کا امتی تھا، کوئی ذلیل نہ تھا، بچہ ضرور تھا لیکن دل میں عشق مصطفیٰ تھا. اس نے کہا تم کیا ہو؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ 7 پشتے بھی مل جائیں تو مصطفیٰ کا دیا ہوا قرآن نہیں مٹا سکتی ہیں. یہ بچے نے جواب دیا. اس کے بعد اللہ والے نے کہا تھا کہ تم قرآن کیسے مٹا سکتے ہو؟ کہا ہم قرآن کے نسخوں کو پانی میں ڈال دیں گے، جب نسخہ نہیں ہوگا تو کوئی قرآن پڑھنے والا بھی نہیں ہوگا. اتنی بات جب اس نے کہی ہے اللہ والے نے بچے کی طرف دیکھا، کہا بیٹے کبھی مدرسہ گیا ہے کہ نہیں؟ کبھی مدرسے میں قرآن پڑھا ہے کہ نہیں؟ کبھی تعلیم حاصل کی ہے کہ نہیں؟ بچے نے کہا حضرت میں کبھی مدرسے نہیں گیا ہوں، کبھی قرآن نہیں سیکھا ہے. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. اس کے بعد اللہ والے نے ایک نگاہ بچے کے اوپر ڈالی ہے، سر سے لے کے پیر تک دیکھا اور اس کے بعد کہا تھا بیٹے اب قرآن پڑھ کے سنا دے. اب ایک نگاہ کا کمال دیکھو، بچے نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے. پہلا پارہ مکمل کیا، دوسرا پارہ مکمل کیا، تیسرا پارہ مکمل کیا، چوتھا پارہ مکمل کیا. اللہ والے نے کہا ٹھہر جا. اس کے بعد انگریز کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا تھا بتا کہاں سے قرآن نکالے گا؟ تو نے مدرسے سے قرآن لے لیا، مسجد سے قرآن لے لیا، خانقاہ سے قرآن لے لیا، میری جھونپڑی سے بھی قرآن لے جا، مگر بتا اس حافظ کے سینے سے قرآن کیسے نکالے گا؟ اس کے سینے سے قرآن کیسے نکالے گا؟ اس
اس نے کہا تھا اگر ضرورت پڑی تو ان کے بھی سر قلم کریں گے لیکن قرآن نہیں رکھنے دیں گے. اللہ والے نے کہا تھا کتنے سر قلم کرو گے, جدھر جدھر نظر پڑتی جائے گی وہ حافظ قرآن بن جائے گا. سبحان اللہ سبحان نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, دین اسلام, دین اسلام, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. جو ہمیشہ مصطفیٰ کے دین